حکم ہے وہی ہمارے سر آنکھوں پر، یہ اتباع ہے اور یہ اطاعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ فرمایا قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ بھی ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل علیہ غیرہا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کوئی صدقہ ہے مجھ پر جو لازم ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ فرض تم پر نہیں ہے، ہاں نفل ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ دے تو وہ ہے، لیکن فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ جو 40واں حصہ ہے، زمین کی جو زکوٰۃ ہے وہ 10واں حصہ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی صدقہ فرض نہیں ہے، کسی قسم کا صدقہ فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگ عقیقہ ہے، جیسا کہ عقیقہ یہ مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے، یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، یا قیامت کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا عقیقہ کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ تو فرض جو چیز ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اور جو غیر فرض ہوتا ہے وہ اہم اور ضروری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مزارات پر لوگ جا کر جو پنڈارا دیتے ہیں، بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں یا منت مان کر آتے ہیں، تو شرعی طور پر یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ضروری کر لیتے ہیں، لیکن شریعت نے ہم پر یہ ضروری نہیں کیا ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک اور چیز ہے، منت کی بات آئی کہ ہمارے ہاں منت جو ہے یہ جو مانی جاتی ہے نا، اگر منت شرعی ہو، اب منت شرعی کسے کہتے ہیں؟ منت شرعی وہ ہوتی ہے کہ اس کی قسم کی کوئی عبادت اللہ نے فرض کی ہو، ایسی چیز کی اگر کسی نے منت مانی ہے نا تو وہ منت ضروری ہوتی ہے، یعنی اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض تو نہیں ہے، بہرحال واجب ہوتا ہے، فرض کے بعد کا درجہ ہے واجب کا، یعنی واجب اور سنت مؤکدہ تقریباً یہ برابر کا درجہ ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے، سنت اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ یعنی صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ شریعت میں فرض ہے۔ تو اگر کسی نے یہ منت مان لی کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، تو میں اتنے ہزار صدقہ کر دوں گا، تو یہ بھی منت ہو جائے گی، یا بکرا ذبح کروں گا کیونکہ وہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے، یا اتنے رکعت نماز نفل پڑھ لوں گا، اتنی رکعت نماز نفل پڑھ لوں گا، تو یہ بھی اس کی منت شرعی بن جائے گی۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی ایسی منت مانتا ہے کہ جس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا اس جیسی کوئی عبادت شریعت میں فرض نہیں کی گئی، تو ایسی منت شروع سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے یہ منت مانی کہ جی میرا فلاں اگر کام ہو جائے تو فلاں میں بزرگ کی مزار پر جا کر دیا جلاؤں گا یا دیا جلاؤں گی، تو یہ شرعی منت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی منت مانی بھی ہے، یہ شرعی منت نہیں ہے، اور دیا جلانا جا کر خواہ مخواہ جلانا یہ شرعی طور پر ناجائز و حرام ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، یعنی خواہ مخواہ، جیسا کہ ہماری کافی مزارات پر ایسا ہوتا ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط، کہ خواہ مخواہ، ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے، یعنی اگر وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ختم کرنے کے لیے اگر وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے دیا وغیرہ جلاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، تو پھر جائز ہے۔ لیکن ویسے جلا کے آتا جی یہ میری منت تھی، تو منت تو آپ نے حرام چیز کی مان لی، تو حرام چیز کی یا ناجائز چیز کی، غلط چیز کی منت ماننا جائز ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کا پورا کرنا جائز ہے۔ تو یہ ایک تو فضول خرچی ہے، یعنی خواہ مخواہ آج یعنی اکثر گھی بھی جلاتے ہیں، گھی کے علاوہ سرسوں کا جو تیل ہے یہ بھی دیے کے اندر، مزاروں پر ہم نے دیکھا اکثر لوگ اس میں دیے کے اندر ڈال کے آتے ہیں۔ اب دیکھیں 600-700 روپے کلو تیل ہے اور وہاں فری میں جل رہا ہے۔ اگر آپ نے منت ہی ماننی ہے تو اسی تیل کی مان لیں کہ جی میں کسی فقیر غریب بندے کو دے دوں گا، کسی کا تو بھلا ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ
یعنی اس میں نہ کسی کیڑے مکوڑے کا، نہ کسی جاندار کا فائدہ، نہ کسی انسان کا فائدہ، خواہ مخواہ وہ جل گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا اگر ہم سوچیں تو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسراف فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی فضول خرچی کرنا، یہ فضول خرچی وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے اندر نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ ہو، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، وہ چیز فضول خرچی شمار ہوتی ہے۔ تو جو چیز فضول خرچی ہو تو یہ طریقہ شیطان کا ہے، یہ شیطان کے بھائیوں کا ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہ منت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ جو منت شرعی بن جائے، یعنی کوئی اگر کسی نے کسی بکرا ذبح کرنے کی منت مان لی یا صدقہ کرنے کی منت مان لی، تو اس کے اندر ایک اور چیز ہے، یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے، بخاری شریفی کے اندر آخر میں یہ حدیثیں آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ دوسری جلد کے اندر آئیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو منت مانتے ہو نا، منت، اس سے تمہاری منت سے اللہ کی تقدیر بدل نہیں جاتی۔ خود حضور کا یہ فرمان کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ کی تقدیر بدل نہیں جاتی۔ اگر کسی نے یہ منت مان لی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں یہ کروں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اس منت سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل نہیں جائے گا۔ اگر تمہاری تقدیر میں بیٹا ہے تو ملے گا، بغیر منت کے بھی ملے گا۔ اگر تمہاری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تو چاہے منت مارو نہیں ملے گا۔ یہ حضور کا فرمان۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لالچ میں بھی نہیں آتا۔ منت مانا تو یہ ہو گیا کہ جی جیسا کہ ہم دنیا میں کسی کو لالچ دیتے ہیں کہ یار میرا یہ کام کرو تو میں آپ کا یہ کروں گا، میں آپ کے ساتھ اتنا تعاون کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی کہے جی اے اللہ میں تیرے نام پر بکرا دوں گا، 4 دیگیں دوں گا، 10 دیگیں پکاؤں گا، میرا کام فلاں ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ ہم اللہ تعالیٰ کو لالچ دے رہے ہیں، رشوت معاذ اللہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ حضور کا فرمان کا خلاصہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری لالچ سے پاک ہے۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر منت جائز کیوں ہے؟ منت یعنی جب یہ ہے تو منت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا منت جائز اس لیے ہے کہ یہ بخیل سے مال نکالنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ نکالتے ہیں، کچھ اور نہیں نکالتے، تو یہ جائز اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان سے مال نکلے گا جو کسی کے منہ میں تو جائے گا نا، اس لیے منت جائز بھی ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ منت جائز ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ منت پھر جائز اس لیے ہے کہ بخیل سے مال نکلوانا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں اگر ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں اکثر و بیشتر کہ جو بکرے دیتے ہیں نا مزاروں پہ جا